سعودی عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی بڑی جیت ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام ہو یا سعودی عرب کی سیکورٹی، ریاض اور یروشلم کے مفادات مشترکہ ہیں۔ اس ماحول میں اگر صدر بائیڈن کی کوششوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو یہ بائیڈن انتظامیہ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ صدر بائیڈن مشرق وسطیٰ کے 3 روزہ دورے پر ہیں اور جمعے کو ان کا پڑاؤ سعودی عرب میں رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے اسرائیل کے دورے کے آغاز میں امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو بہتر بنانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خطے کے استحکام پر زور دیا تھا۔ ہم خطے میں اسرائیل کی شمولیت کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ عظیم ترین امن، عظیم تر استحکام، عظیم تر رابطہ، یہ اہم ہے۔ یہ خطے کے تمام لوگوں کے لیے اہم ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اگرچہ صدر بائیڈن نے اب تک سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، مگر مشرق وسطیٰ کے اپنے اس پہلے دورے میں سابق صدر ٹرمپ کے دور کے منصوبے ابراہیم اکارڈ یعنی ابراہیمی معاہدے کو آگے بڑھانا ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پروفیسر مقتدر خان نے جو ڈیلاویئر یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے سے وابستہ ہیں اور یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز پروگرام کے بانی ہیں، انہوں نے عالمی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتکاری نہ بھی کرے تب بھی خطے میں اپنی سلامتی، انٹیلیجنس سپورٹ اور ایران کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ایک عرصے سے کوششیں کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن جمعہ کو اسرائیل سے سعودی عرب کے لیے براہ راست پرواز کر چکے ہیں۔ اس ڈائریکٹ فلائٹ کو تجزیہ کار اس حوالے سے اہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ممکن ہے اسرائیل سے مسلمان کمیونٹی حج کے مقصد سے جب سعودی عرب جائے تو ان کو بھی ڈائریکٹ فلائٹ کی سہولت حاصل ہو۔ اسرائیل اس بارے میں پہلے ہی پیشکش کر چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے سعودی عرب جانے والے براہ راست پروازیں شروع کر سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں ایران پروگرام کے ڈائریکٹر ایلیکس وٹانکا نے بھی اسی نقطے پر زور دیتے ہوئے عالمی میڈیا سے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ بائیڈن کا یہ دورہ ابراہیمی معاہدے کو آگے بڑھانے کے بارے میں ہے اور بائیڈن سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کو ایران سے خطرہ ہے تو ان ممالک کے مابین تعلقات استوار کرنے میں امریکہ کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس دورے کا مقصد سستے تیل کی ترسیل نہیں بلکہ ابراہیمی معاہدے کی توسیع ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات بھی امریکی تجزیہ کاروں میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن سعودی عرب سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ تعلقات جمال خاشقجی کے قتل کے کیس کے بعد شدید سرد مہری کا شکار چلے آ رہے ہیں اور بائیڈن بارہا جمال خاشقجی قتل کے پس منظر میں ہی سعودی عرب کو قمزات قرار دے چکے ہیں۔ ایران جوہری معاہدہ اور اسرائیل۔ صدر بائیڈن کی اسرائیلی حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں ایران اور اس کا جوہری پروگرام محو گفتگو رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے رہنماؤں نے باور کرایا ہے کہ وہ کسی صورت ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ واشنگٹن ڈی سی مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں ایران پروگرام کے ڈائریکٹر ایلیکس وٹانکا نے عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر پڑوسی ملکوں کے خدشات دور نہیں کر سکا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ ایران اپنے عرب ہمسایہ ممالک کو یہ یقین دلانے میں ناکام رہا ہے کہ اس کے کوئی مذموم عزائم نہیں ہیں جس سے ہمسایہ عرب مسلم ممالک میں ایران کے خلاف مخالفت پیدا ہوئی ہے۔ بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلیوان کے مطابق بائیڈن اس موقع پر ڈٹے رہیں گے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے اور اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سفارتکاری ہے۔ ایلیکس وٹانکا کے مطابق سعودی عرب خطے میں ایک بڑا کھلاڑی ہے اور اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے تو یہ بائیڈن انتظامیہ کی بہت بڑی جیت ہوگی۔
جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ جو بائیڈن اس وقت سعودی عرب میں دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے موجود ہیں، حالانکہ اس سے قبل انہوں نے بطور صدارتی امیدوار سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خراب صورتحال کے باعث اس سے تعلقات ختم کرنے کا عزم کرتے ہوئے ایک واضح پیغام دیا تھا۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ 2018 میں ہونے والا قتل میرے اور امریکہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیگر معاملات پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ صدر بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کو جمال خاشقجی کے ترکی میں سعودی قونصل خانے میں 2018 میں قتل کے بعد سعودی حکومت کی توثیق کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر قتل کی منظوری دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے ان الزامات کی ہمیشہ سے تردید کی جاتی رہی ہے اور سعودی وکلاء کی جانب سے ریاست کی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے سعودی خفیہ ایجنٹس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ صدر بائیڈن نے جمعے کو ہونے والی ملاقات کے بعد پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ جہاں تک بات خاشقجی کے قتل کی ہے، میں نے اس بارے میں ملاقات کے آغاز میں ہی بات کی اور یہ واضح کیا کہ میں اس بارے میں اس وقت کیا سوچتا تھا اور اب کیا سوچتا ہوں۔ میں نے بہت واضح انداز میں بتایا کہ کسی امریکی صدر کے لیے انسانی حقوق کے مسئلے پر خاموش رہنا ہمارے اقدار کے منافی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے اقدار کے لیے کھڑا رہوں گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بائیڈن کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد نے دعویٰ کیا کہ وہ اس قتل میں ذاتی طور پر ملوث نہیں تھے۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ میرے خیال میں آپ ملوث تھے۔ اس ملاقات سے قبل صدر بائیڈن اور ولی عہد کی مٹھیاں ٹکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے تصویر لی گئی، جس سے دونوں ممالک کے بظاہر بہتر ہوتے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم خاشقجی کے منگیتر خدیجہ چنگیز نے صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے دونوں رہنماؤں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر میرے منگیتر زندہ ہوتے تو کہتے، کیا یہ وہ احتساب ہے جس کا وعدہ آپ نے میرے قتل کے بعد کیا تھا؟ محمد بن سلمان کے اگلے شکار کا لہو آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ صدر بائیڈن کو کالی کاروں کے ایک لمبے قافلے میں اسرائیلی چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوئے بیت اللحم پہنچنے میں 15 منٹ لگے۔ وہ اس دوران امریکی فلسطینی صحافی شیریں ابو عاقلہ کی ایک 26 فٹ بلند دیوار پر بنائی گئی تصویر کے پاس سے بھی گزرے۔ صدر بائیڈن نے صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد ہمدردانہ انداز میں کہا تھا کہ مقبوضہ علاقوں میں رہنے والوں کو روزانہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فلسطینی لوگ تکالیف اٹھا رہے ہیں۔ البتہ یہ واضح تھا کہ ہمدردانہ الفاظ کے علاوہ صدر جو بائیڈن کے پاس فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں۔ صدر بائیڈن کا مشرق وسطیٰ کا دورہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے عرب ملکوں کے ساتھ نئے اتحادوں کو مضبوط کرنے، علاقائی انضمام کو فروغ دینے اور ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی شراکت داری کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطینی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ان کے مقصد سے غداری کی ہے۔ 20 برس پہلے سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد نے فلسطینی ریاست کے قیام کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ صدر بائیڈن کے دورے کے دوران مظاہرے بھی ہوئے ہیں، جہاں مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک سچا مصالحت کار نہیں ہے۔ جورج صالحی نے رام اللہ میں کہا، وہ یہاں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہیں، اسرائیلیوں کی مدد کے لیے۔